وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 11، سبق نمبر 2066. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اور تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 11. انما تنذر من اتبع الذکر. آپ تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے. وہ خشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے. فبشر ہو بمغفرت و اجر کریم. آپ اسے بخشش، مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دیں. دیکھیں، یہ آیت جو ہے بہت واضح بھی ہے اور بہت کلیئر ہے. یعنی اگر آپ بخشش چاہتے ہیں، یعنی دنیا اور آخرت میں اللہ کی بخشش مغفرت کے طلبگار ہیں، جو کہ ہم نہیں ہیں، اور اگر ہم اجر کریم چاہتے ہیں، جو کہ ہم نہیں چاہتے. دیکھیں، ہم اپنے عمل سے اللہ سے دوزخ میں سب سے نیچے والا درجہ مانگ رہے ہیں. تو یعنی سب سے نچلا درجہ ہم اپنے عمل سے مانگ رہے ہیں، اور وہ دوزخ، وہ آگ جس پر ہمیں یقین نہیں ہے. دیکھیں، آخرت پر اگر کسی کا یقین نہ ہو تو یہ شخص مومن ہو نہیں سکتا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. دیکھیں، 3 بنیادی جو اعتقادات ہیں ہمارے ہونے چاہیے، اور قرآن نے اسی کے بارے میں زور دیا ہے. تقریباً زیادہ تر قرآن جو ہے انہی موضوعات کے بارے میں ہے: توحید، رسالت اور آخرت. دراصل ہم لوگ، یعنی آج کا مسلمان، آخرت کا قائل نہیں ہے. میں نے کیا الفاظ کہے؟ قائل نہیں ہے. قائل کا مطلب مانتا نہیں ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ہم لوگ قائل نہیں ہیں، یعنی آخرت کے ہم قائل نہیں ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. ہم تو ظاہر دنیا کے طالب ہیں، ظاہر دنیا ہی ہمارا مدعا ہے. توحید تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ توحید ہے کیا. اس کی تفصیل ہمیں نہیں معلوم، مطلب بھی نہیں معلوم. کلمہ طیبہ کا مطلب بھی ہمیں نہیں معلوم. توحید تو کلمہ طیبہ ہے نا.
تو اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم. دیکھیں دین کی بنیاد تو کلمہ طیبہ ہے، اور وہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. ہم نے تو دین کو محدود کر لیا ہے 5 بنا تک بس. پھر زندگی تو ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. اور بڑے دکھ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو دین کو سمجھنے کی یعنی ضرورت کا احساس ہی نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز اگر آپ کے پاس ہو اور اس پہ لکھا ہو، چلے میں ایک مثال بنا لیتا ہوں. آپ کے گھر میں ایک کاٹن ہے، اس میں کوئی مشین ہے، اور اس پہ لکھا ہے بہت کارآمد، بہت فائدہ دینے والی مشین، اور جس کا خرچہ کچھ نہیں ہے، اور جو بہت زیادہ آپ کو فائدہ دے گی. گھر میں کوئی ایسی مشین، ایک ڈبہ بند ہے، باہر سے آیا ہوا ہے، آپ کے کسی عزیز نے بھیجا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مشین گھر کے کاموں میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے، سود مند ہے، اس کو چلانے پر خرچہ نہیں آ رہا، اور آپ بالکل مفت اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور بہت کمال درجے کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب وہ مشین آئی، آپ اس پہ لکھا ہوا تو تھا، آپ نے پڑھ لیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اسے کھولیں گے نہیں اس ڈبے کو؟ اور اگر اس کو استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ وہ آپ کے ایک دوست نے، آپ کے ایک عزیز نے بھجوائی ہے، اور وہ آپ پر بڑا مہربان ہے. یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. بہت مہربان ہے، بہت زیادہ قیمتی تحائف پہلے بھی اس نے دیے ہیں آپ کو. اب پھر آپ کو ایک کاٹن بھجوایا ہے کوریئر سے، ایک مشین، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ میرے دوست اس مشین کو تم استعمال کرو گے تو تمہیں گھر کے کاموں میں بڑی سہولت ہوگی، بڑا فائدہ ہوگا، اور یہ کہ اس کو بجلی کی ضرورت بھی نہیں ہے چلانے کے لیے، اس میں بس بیٹری پڑی ہوئی ہے، اس کو تم چارج کرتے رہو، یہ کام کرتی رہے گی. مجھے آپ بتائیں، میرے خیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے. چلیں، یعنی یقیناً آپ اس کو کھولیں گے، اس کو استعمال کریں گے اور دل سے چاہیں گے. اب یہ قرآن، یہ تو اس کو تو آپ قبول کر لیں تو آپ جنتی ہیں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن تو آپ کو جنت کا راستہ بتاتا ہے، اور اگر آپ اس کے مدعا پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا. اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اس میں لکھا ہوا ہے نا، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا. اب یہاں جو ہم 11 نمبر آیت پڑھ رہے ہیں، فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. بخشش، جنت میں گناہ گار نہیں جائیں گے، متقی جائیں گے. بخشش، جن کی بخشش ہو گئی ہو. اب بخشش تو دنیا میں ہوتی ہے سر. دنیا میں آپ جو رویہ اختیار کرتے ہیں تو یا تو وہ بخشش والا رویہ ہوتا ہے، اور یا ناراضگی والا رویہ ہوتا ہے. یا تو آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں گے، یا آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. تو ہم لوگ تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، تو اس میں بخشش کہاں سے آ گئی؟ ہم تو توبہ کرنا ہی نہیں چاہتے. توبہ، حقیقی توبہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی نہیں چاہتے. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون. اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور قرآن میں لکھ دیا ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور الرحیم. کیا یہ اللہ سے توبہ نہیں کرتے، اللہ کی جناب میں رجوع نہیں کرتے، اور اس سے معافی نہیں مانگتے؟ وہ تو بڑا مہربان ہے. اللہ ہمارے انتظار میں ہے. ان ربک لبالمرصاد. تو لیکن ہم تو نہیں چاہتے. دیکھیں آج ہمیں اللہ کی رضا، ہم اللہ کی رضا کے جویا نہیں ہیں.
ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے نفس کو خود خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ، ہم اپنے نفس کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یہ لے، یہ کھا، وہ کھا، یہ سیر سپاٹے کر، ادھر کر، یہ اڑا، گلچھرے ادھر اڑا، یہ کر، وہ کر۔ میں تفصیل میں تو نہیں جاتا، لیکن ہم تو ہر دم اپنی خوشی کے لیے جیتے ہیں، اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں۔ ہمارے تمام معمولات ایسے ہیں۔ اللہ، آپ دیکھ لیں، اگر یہ عادت ہم میں نہیں ہے تو پھر آپ مجھے کہیں۔ اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو پھر یقیناً آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ نفس و شیطان کے بندے نہیں ہیں، یہ بھی میں اقرار کرتا ہوں۔ بہرحال یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 11، انما تنذر، یہاں حصر ہے کہ آپ تو فقط ان لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک بات فرمائی ہے، کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت کی بات مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں بھی وہ چاہے تو اس کا زیادہ مستحق ہے کہ وہ اس کو قبول کر لے، اس کو لے لے۔ یہ کلام کیا ہے؟ یہ حکمت ہے۔ رسول کا عمل حکمت کی باتیں ہیں، ان کا قول اور عمل دانائی کی باتیں ہیں۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کرے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، یعنی نصیحت ان پر کارگر ہو سکتی ہے جو ذکر کی پیروی کے لیے، نصیحت کی پیروی کے لیے تیار ہوں، منتظر ہو۔ دیکھیں، ایک گاڑی مثال کے طور پہ میں عرض کروں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک گاڑی آتی ہے، پہلے ہوتا تھا، یعنی ٹرانسپورٹ، ابھی تو سیٹ بائی سیٹ کر کے ٹرانسپورٹ کو چلاتے ہیں، پہلے یہ بسز ہوتی تھی، بڑی بڑی بسز، تو وہ ہر سٹاپ پہ رکتی تھی، تو جو سواریاں اس کی منتظر ہوتی تھیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو وہ سپیڈ آہستہ کر لیتی تھی سٹاپ پہ، اور وہاں کنڈکٹر ہوتا تھا بس میں، وہ آوازیں بھی لگاتا تھا، اور جو سواریاں منتظر ہوتی تھی بس کی آمد کی، تو وہ پھر دوڑ کے ان کو سوار کر لیتا تھا۔ وہ دوڑتی تھی، اور کیونکہ بس رکتی نہیں تھی بعض اوقات، وہ بالکل سپیڈ آہستہ کر لیتی تھی، کنڈکٹر آوازیں دیتا، جو طالب ہوتے تو وہ اس پر چڑھ جاتے۔ اسی طرح بعض اوقات، یعنی مثال کے طور پہ لے لیں، ریل گاڑی ہے تو بعض اسٹیشنوں پہ وہ رکتی نہیں ہے، آہستہ آہستہ، یعنی اسٹیشن آتا ہے آہستہ ہو لیتی ہے، اور مسافروں کو پہلے سے بتایا گیا ہوتا ہے کہ بھئی جس نے سوار جو، یعنی یہ ٹائم ہے، اس پر گاڑی آئے گی، جو سواری جانا چاہتی ہے آگے تو وہ پلیٹ فارم پہ موجود رہے، اور جب گاڑی آہستہ ہوگی تو آپ اس میں چڑھ جائیں۔ پیغمبر آتا ہے، آواز لگاتا ہے، جنت کی سواری ہے۔ دیکھیں، ہم آئے جنت کی سواری کے لیے، جنت کی ٹرین میں سوار ہونے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مثال جو ہے، میری امت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو اس میں چڑھ گیا وہ نجات پا جائے گا، اور جو نہیں چڑھا تو وہ رہ جائے گا نیچے۔ اب کشتی نوح میں کیا ہوا تھا؟ جو اس پہ سوار ہو گئے تھے وہ طوفان سے بچ گئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثل امتی کمثل سفینۃ نوح، یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال دی ہے۔ تو اب ہم تو اس کشتی میں چڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم تو دنیا کی کشتی دیکھتے ہیں کہ اس میں سوار ہو جائیں۔ ہمیں تو پیسہ چاہیے، عزت چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے، تو وہ تو اس میں نہیں ہے۔ یعنی دنیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے لیے نہیں بلا رہے، وہ جنت
جنتی بنانے کے لیے ہمیں بلا رہے ہیں کہ جنتی بننا ہے تو میری کشتی میں آ جاؤ. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہے. تو دیکھیں، ہم طالبان دنیا ہیں، ہمیں دنیا کے لیے ہمیں دنیا چاہیے. یہ دیکھیں، میں آپ میں سے ہی ہوں، 66 سال میری عمر ہونے والی ہے. مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. ہم لوگ صرف طالبان دنیا ہیں. آج امت مسلمہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ایک فرد نے نہیں کہہ رہا. نہ کسی عورت اور نہ کسی مرد کا تذکرہ کرو، میں پوری امت کا تذکرہ. ہم سب دنیا کے دیوانے ہیں، دنیا اور دنیا اور دنیا. آپ دیکھ لیں، آخرت اس پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے. انما تنذر من اتبع الذکر، تمہارے بات تو وہ لوگ سنیں گے، وہ لوگ قبول کریں گے جو نصیحت کی پیروی کرنا چاہتے ہوں. انسان آیا ہے، اللہ نے اسے نصیحت یعنی جنت کے لیے، جنت میں پہنچانے کے لیے یا کوشش کرنے کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے. اب جو لوگ جنت کے طلبگار ہیں یا جنت میں اللہ کی ملاقات کے امیدوار ہیں، وہ اب نصیحت تلاش کریں گے، وہ تو اللہ کا راستہ تلاش کریں گے. دیکھیں، عام ایک میں مثال دیتا ہوں، بڑی اچھی ہے کہ آپ کے ایک دوست کا ولیمہ ہے ایک شہر میں، اور تھوڑا سا آپ لیٹ ہو گئے. مثال کے طور پہ آپ مردان میں ہیں اور پنڈی کی گاڑی میں سوار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جگہ آپ کو نہیں معلوم. آپ پر ایک دھن سوار ہے. اب وہ ولیمہ جو ہے 2 بجے تک ہے. آپ یعنی 3 گھنٹے کا مثال کے طور پہ لگا لیں سفر ہے پنڈی کا مردان سے. تو آپ سوار ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس 3 ہی گھنٹے ہیں پہنچنے کے لیے، تو 3 گھنٹے پہلے آپ سوار ہو جاتے ہیں. اب وہاں مزید ڈھونڈائی کے لیے آپ کے پاس وقت ہے نہیں، تو آپ کے پاس ایڈریس موجود ہے، آپ کے راستہ نہیں معلوم، تو اس ایڈریس کو دکھا ایک ایک سے پوچھ کے آپ کوشش کریں گے کہ یار یہ ایڈریس کا پتہ مجھے کوئی بتا دے. تو آپ پوچھیں گے، آپ طالب ہیں، آپ پھر وہ بات بھی جو ایڈریس سمجھائے گا نا کہ بھئی ادھر سے جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر سے دائیں مڑو، بائیں مڑو، آپ وہ باتیں ساری غور سے سنیں گے. من اتبع الذکر، تو یہ قرآن جو ہے یہ تو نصیحت، جنت کا راستہ ہمیں بتاتا ہے. پیغمبر جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ کو منزل بنانے کی بات کرتا ہے کہ تم اللہ کو منزل بنا کے فاستقیموا الیہ واستغفروا. تو یہ دیکھیں نیچرلی باتیں ہیں. یہ جو آیت نمبر 11 ہے، یہ مطلب نصیحت کو کون قبول کرے گا؟ جو جنت کا طالب ہے، اور اس کے لیے تو پھر اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے، اتباع ذکر کی ضرورت ہے. تو جب پیغمبر آواز لگاتا ہے تو یہ طالبان مولا جو ہیں وہ لبیک کہتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے تعلق تھا. تو جب نبوت آئی، فرشتہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو آواز دی ہدایت کے لیے، تو انہوں نے لہجہ برابر دیر نہیں لگائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حدیث بھی ہے نا کہ میں نے جس شخص کو بھی اسلام کی دعوت دی تو اس نے کچھ دیر کے لیے سوچا، لیکن جب میں نے ابوبکر کو دعوت دی تو انہوں نے ایک لحظے کی تاخیر نہیں کی، فوراً قبول کر لیا. سبحان اللہ. یہ رویہ آج ہمارا بھی ہونا چاہیے. ہمیں حق کی تصدیق کرنی چاہیے. قرآن موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، ان کی ہدایت موجود ہے، تو اس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے، نصیحت کی پیروی کرنا چاہیے، رحمان سے بن دیکھے ڈرنا چاہیے. رحمان اگرچہ نظر نہیں آ رہا، لیکن ہر چیز جو نظر آ رہی ہے وہ اس کا ارادہ ہے، وہ اس کی چاہت ہے، اس نے بنائی ہے. تو مخلوق کی شکل میں اللہ کی
ارادہ ہمیں نظر آتا ہے. میں خود، آپ کو اللہ نے کیوں بنایا؟ اپنے لیے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. اِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اس کی طرف سے میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں. تو یہ دو باتیں ہیں، خشی الرحمن بالغیب من اتبع الذکر، دو باتیں ہیں. آج ہم میں یہ صفات نہیں پائی جاتی. آپ دیکھ لیں، میں درس کر رہا ہوں کافی عرصہ ہو گیا، مطلب میں اپنے حساب سے نا، لیکن یہ ہے کہ کوئی نصیحت کا طالب بھی نہیں ہے. مدتیں ہو گئی میرے ساتھ لوگ رہتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اب بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو 40 سال سے میری باتیں سن رہے ہیں، لیکن وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بس میری باتیں ان کو اچھی لگتی ہیں، واہ واہ سبحان اللہ، تعریف کرتے ہیں، لیکن نصیحت کی پیروی نہیں کرتے، کیونکہ وہ اس راستے کے طالب ہی نہیں ہیں. وہ خود یعنی مجھے کہتے ہیں بعض لوگ کہ بھئی جس راستے پر چلنا نہیں اس کا پوچھنا کیا. ایسے لوگ ہیں، میں تو نام نہیں لوں گا اور نہ کوئی ضرورت ہے، لیکن 40 سال ہو گئے میری باتوں کو سنتے ہوئے، اب بھی سن رہے ہیں، آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن یہ صفات نہیں ہے. رحمان نہ نصیحت کا اتباع کی ضرورت وہ محسوس کرتے ہیں. جو میں نے ان کی بات آپ کو سنائی نا، جس راستے پر چلنا نہیں، جو منزل نہیں ہے، اس کے متعلق پوچھنا کیا. وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیں رب کا خشیت یہ کب آپ کے یعنی کیسے آئے گی؟ یہ جب آپ رب کو پہچانیں گے، اس کی صفات کو پہچانیں گے، اس کی شان کو پہچانیں گے. جب تک آپ رب کو پہچان نہ پائیں گے تو اس سے خشیت کیسے حاصل ہوگی؟ ان ربی قریب مجیب، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. میرے لیے اللہ کافی ہے، بڑا اچھا دوست ہے، بڑا اچھا کارساز ہے، بڑا اچھا مددگار ہے. لیکن ہمیں تو اعتماد نہیں ہے، پہچانتے ہی نہیں ہیں رب کو. اللہ. تو خشیت، دیکھیں خشیت کے بارے میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بھی بتایا تھا، جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتے آپ رب کو پہچان ہی نہیں سکتے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان پائے گا. ہمیں تو پہچان، دیکھیں میں آپ کو عام بات بتا رہا ہوں، ہمیں تو دنیا کے بارے میں پہچان چاہیے. آپ اپنے بچہ ہے، اس کی سکولنگ کے لیے سکول کا انتخاب کرتے ہیں، درجنوں سکولوں کا آپ مطالعہ کرتے ہیں، ان کی پڑھائی کو دیکھتے ہیں، فیسوں کو دیکھتے ہیں، پھر ایک اچھے اپنی دانش میں ایک اچھے سکول میں بچے کو داخل کرا دیتے ہیں. یعنی ہماری دلچسپی ظاہر میں ہے، اور ظاہر کے بارے میں ہم یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں علم رکھتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے آخرت، اس کے بارے میں ان کا علم نہیں ہے، غافل ہیں یہ. تو غافل تو یعنی جب آپ کو طلب نہیں ہوگی ایک چیز کی تو پھر آپ غافل ہوں گے. یہ بات نوٹ کر لیں، جب آپ کو طلب نہیں ہوگی تو پھر آپ غافل ہوں گے. انما تنذر من اتبع الذکر. آپ تو ڈر سنا سکتے ہیں ان لوگوں کو جو نصیحت کی پیروی کریں. وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے. اور دیکھیں یہ خشیت الہی جو ہے، یہ ابھی سورہ ملک میں بھی ہے. وہ ہے نا کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. سورہ ملک کی آیت ہے، تھوڑا غور کریں کتنا ملتی ہے یہ آیت. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر.
اجر کبیر، یہاں کریم ہے وہاں پر کبیر ہے۔ جو لوگ رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، یہاں تو دو صفات بیان ہو رہی ہیں، وہاں پر ایک صفت ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ تو ہم تو دیکھیں ہمارے دل میں خوف خدا نہیں ہے، اس قوم کا تو المیہ یہ ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، اور دنیا کا خوف تو ہے، دنیا کے چھن جانے کا، دنیا کے چلے جانے کا خوف ہے۔ آپ دیکھ لیں بعض اوقات یہ نوکر پیشہ لوگ نوکری پر کوئی اگر خطرات منڈلاتے ہیں تو بڑا خوف پیدا ہو جاتا ہے، دعا کیجئے دعا کیجئے دعا کیجئے، ایسے کرتے رہتے ہیں۔ بڑے حالات یعنی ناسازگار حالات ہیں نوکری کے لیے، اور میں کیا کروں گا، اور یہی سہارا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو دنیا کا تو خوف ہے، لیکن جنت چلے جانے کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ دیکھیں یا تو آپ جنت کمائیں گے دنیا میں آ کے، اور نہیں کمائیں گے تو پھر جہنم آپ کی ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، جنت دنیا میں کمائی جاتی ہے، جنت کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے۔ اگر ہم نے جنت نہ کمائی، اپنے نام نہ کی، بشارت دیکھیں فبشر ہو، خوشخبری تو جنت میں تو ہمیں نہیں ملے گی، خوشخبری تو دنیا میں ہے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ فرشتے جب انسان کہہ دیتا ہے نا اپنے عمل سے کہ رب میرا رب اللہ ہے، اور پھر اس پر قائم ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، علیہم الملائکہ اللہ تخافوا، کہ غم نہ کرو، خوف نہ کرو، اور ان کو بشارت دیتے ہیں۔ دنیا میں آپ نے بشارت لینی ہے اللہ سے۔ میں زیادہ اس کی تفصیل نہیں کر سکتا، باطن کی بات ہے نا، تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دنیا میں بشارت لینی ہے، اللہ تعالیٰ یعنی مومن کو اس کا جنت میں ٹھکانہ دکھا دیتا ہے۔ اور اگر آپ کو دنیا میں بشارت نہیں ملی تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ نے رب کو راضی نہ کیا۔ جو لوگ رب کو راضی کر لیتے ہیں تو پھر رب ان سے کیا کہتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، تم اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جاؤ، تم اس سے راضی وہ تم سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، میری خاص بندوں کی فہرست میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ابھی آئے گا اس کا مضمون، یہ آگے جو مضمون آ رہا ہے نا جنت الذات، یاد رکھیے گا، قیل ادخل الجنہ، اس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور خدا سے غائبانہ ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔